چینل کی پلے لسٹ خدا کی پہچان پارٹ 1 میں نے کہا تھا کہ البرٹ آئن اسٹائن جس کو سائنس کی دنیا میں ذہین ترین انسان مانا جاتا ہے، اور میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے نبی اور انبیاء کرام جو ہے اس سے کہیں زیادہ علم والے اور عقل والے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ثابت کرنے والا ہوں کہ اس سے ہمارے انبیاء کرام اس سے کہیں زیادہ علم والے اور کہیں زیادہ عقل والے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سائنسدان اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کھوجتے ہیں اور انہی پر سرچ کرتے ہیں ان کا استعمال کرنے کے لیے کچھ آلات اور کچھ مشینری وغیرہ ایجاد کرتے ہیں، جس سے کہ انسان کے لیے ان کو استعمال کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے۔ کوئی نئی چیز، کوئی نئی تخلیق جو ہے وہ سائنس نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ لوہا یا پیٹرولیم وغیرہ، جب لوہے کا پہلے انسان لوہے سے واقف نہیں تھا، لوہا ملا تو لوہے سے بہت ساری چیزیں انسان نے بنا لی، جیسے کہ ہتھیار وغیرہ، اوزار وغیرہ۔ اس کے بعد پیٹرولیم کی تلاش ہوئی، پیٹرولیم ملا، اور پیٹرولیم سے جو ہے آج کے دور کی ہماری گاڑیاں وغیرہ اور آج کے جو ہے ایروپلین وغیرہ تمام چیزیں جو ہے وجود میں آنا ممکن ہوا۔ یعنی پیٹرولیم اگر نہ ہوتا تو یہ چیزیں وجود میں آنا ممکن ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں سے سائنس چیزیں کھوجتی ہے اور ان کو استعمال کرنا سکھاتی ہے۔ سائنس کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرتی۔ آج ریڈیو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور یہ ریڈیو ٹیکنالوجی ہمارے ریڈیو، ٹی وی اور وائرلیس اور موبائل، ان کے لیے جو ریڈیو ویوز استعمال ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنا تبھی ممکن تھا جبکہ زمین کے اوپر ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے اس کے اندر ایک 5 پرتیں ہیں، اور اس کی جو ایزوسفیئر کی پرت ہے وہ ان ریڈیو ویوز کو لائٹ کی سپیڈ سے پہنچاتی ہے، یعنی کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ان کو کہیں پر بھی پہنچا دے۔ اس کا تبھی ممکن تھا۔ اور دوسری چیز جو ہے اس کا ہماری ارتھ جو ہے، ہمارا یہ پلینٹ جو ہے، اس کا میگنیٹک فیلڈ، ان چیزوں کا ہونا ضروری تھا، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان 6 ایام میں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک تیرا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 مرحلوں میں بنایا اور پھر عرش پر قائم ہو گیا، وہی تمام یعنی کاموں کہ لوہا، پیٹرولیم جو زمین کے اندر دفن ہوئی اشیاء ہیں، زمین کے اندر سے نکلنے والی اشیاء ہیں، یا زمین کے باہر والی زمین کا ایٹماسفیئر ہے، یا زمین کے اوپر جو ہوا کی پرتیں ہیں، آکسیجن ہے، اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کتنی چیزیں جو سائنس نے دریافت کی ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اور ان کا استعمال کرنا سکھایا ہے انسان کو، ان کو استعمال کر کے کچھ چیزیں بنائی ہیں۔ ہمارا جو سن فیملی کا جو ہے ہمارا شمسی کنبہ ہے، اس کے ہم کسی دوسرے پلینٹ پر اگر چلے جائیں گے تو ہم وہاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی بات نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری زمین پر ہی ممکن ہے، ہمارے اس پلینٹ پر ہی ممکن ہے جس پر ہم رہتے ہیں، اور اس پر یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنا دیا تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے ان 6 ایام کے اندر، جس کا قرآن پاک کے اندر سورہ یونس کے اندر ذکر آیا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر۔ بے شک تیرا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 مرحلوں میں بنایا اور پھر عرش پر قائم ہو گیا، وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ فذکر انما انت مذکر۔ سائنسدان ہمیں ان چیزوں کی خبریں دیتے ہیں جو ایجاد ہو چکی ہوتی، جو دریافت کی جا چکی ہوتی ہے، جن کو سائنس کھوج لیتی ہے اور ان کے نام رکھ لیتی ہے، اور وہ ان ناموں سے ہم ان کو چیزوں کو جاننے لگتے ہیں۔ لیکن انبیاء کرام ہمیں ایسی چیزوں کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کی تعلیمات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک سائنس نے کھوجی نہیں ہیں، جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی ہے، اور جہاں ظاہر ہے جو چیز دریافت ہی نہیں ہوئی ہے اس کا انسان نے نام بھی نہیں رکھا، اس کا کوئی نام بھی ایجاد نہیں ہوا ہے، اور کسی لغت میں ان کا کوئی نام بھی نہیں ہے، اور کسی انسان کے ذہن میں ان کی کوئی تصویر، کوئی تصور، کوئی تخیل، کوئی امیجنیشن بھی موجود نہیں ہے۔ اب ایسی چیزیں جو ابھی تک انسان نے دریافت نہیں کی اور ان کے پاس نام نہیں ہے، ایسی چیزوں کی تعلیم انسان کن الفاظ میں دی جائے گی؟ اور یہ ہمیں قرآن و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ہمیں کثرت سے یہ بات ملتی ہے کہ اور الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، تو ہمیں دوسری چیزوں سے مثال دے کر کے ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ اور جیسے کہ ایک حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں، اس حدیث سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طرح کے الفاظ میں ہمیں کن چیزوں سے ان کی مثالیں دے کر کے وہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی، اور جن کے نام ہی نہیں رکھے گئے، کسی لغت میں ان کا نام نہیں ہے،
اور انسان کیونکہ ایسی چیزوں کا تصور یا ایسی چیزوں کی امیجنیشن کرتا ہے اس کے مشاہدے میں ہوتی ہے، ان کو وہ ان کے قریب قریب وہ جو ہے امیجنیشن کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہانیوں قصوں میں ایک بات کہی جاتی تھی کہ کوئی جادوگرنی ہے، وہ ایک جادوئی شیشہ ہے، اس میں وہ جو ہے دور دراز کی ان کے پاس شیشہ تھا، وہ شیشے کے اوپر انہوں نے تصور کیا، شیشے کے ساتھ امیجنیشن کی، اور آج ہمارے پاس اس طرح کا شیشہ ہے، ہمارے موبائل فونز ہیں، ان میں جو ہے اس میں دیکھ کر کے کہیں کہیں کی دنیا، پوری دنیا کی خبریں اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ انسان جو ہے وہ ایسی چیزوں کا تصور کرتا ہے، اور جو ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمارے کہیں سے کہیں تک ہمارے خیال میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا ہمارے پاس نام ہے، نہ ہی ان کے پاس ہمارے پاس الفاظ ہیں۔ انبیاء کرام نے ان کی ہمیں تعلیم کن الفاظ میں دی ہے؟ یہ حدیث ہے سلسلۃ الصحیحہ کی، اور مسند احمد میں بھی اس کی روایت ہے، اور صحیح ابن حبان کی بھی روایت ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر کے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اونٹ کے کجاوے کے مشابہ سواریوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے، اونٹ کے کجاوے کے جیسی ان کی سواریاں ہوں گی۔ اونٹ کا کجاوا جو اونٹ کے اوپر کاٹھی ہوتی ہے، اونٹ کے کجاوے جیسی ان کی سواریاں ہوں گی، مسجدوں کے دروازوں پر اتریں گے، اور ان کی عورتیں لباس کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اونٹ کے کجاوے جیسی سواری ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کس چیز کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں؟ آج سے 1447 سال پہلے جانور ہی سواری ہوا کرتے تھے، کوئی شے ایسی نہیں تھی جانور کے علاوہ جس کو سواری کہا جا سکے۔ اب اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لیا جو کہ جانور پر رکھی جانے والی، باندھی جانے والی تھی، کجاوا یا پالان یا رحال، اس کا نام لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سواری سے تشبیہ دی۔ حالانکہ اس دور میں سواریاں صرف جانور ہوتے تھے۔ اگر کجاوا اونٹ پر کسا گیا ہے تو سواری اونٹ تھا، اگر کجاوا ہاتھی پر رکھا گیا ہے تو سواری ہاتھی تھا، یا سیٹ گھوڑے کی ہوتی تھی اس پر رکھی گئی تو وہ گھوڑا سواری تھا۔ صرف جانور ہی اس دور میں سواری تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے کسی ایسی چیز کا نام لے کر کے اس کو سواری کہا ہے کہ یہ سواری، اس طرح کی سواریاں ہوں گی میری امت کے آخر کے لوگوں کی، اور وہ ان پر آئیں گے، مسجدوں کے دروازوں پر اتریں گے، ان کی عورتیں ہوں گی جو ایسے لباس پہنیں گی کہ وہ لباس کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی کہ ان کا لباس پہننا اور نہ پہننا ایک جیسا ہوگا۔ تو ہم حدیث کے باقی الفاظ کا یہاں پر، باقی جو حدیث کے اندر جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان کے بارے میں ہم یہاں پر کوئی بات نہیں کر رہے۔ فی الحال ہمارا سمجھنا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جو چیز موجود تھی، جو نام اس دور کے لوگوں کے پاس، جو ان کے لغت میں، ان کی ڈکشنری میں، ان کی زبان میں جو جس چیز کا نام موجود تھا، اس چیز کے نام کو استعمال کر کے آنے والے وقت کی ایسی چیز کے بارے میں خبر دی ہے جو اس دور میں جس کا ان کے پاس لفظ نہیں تھا، اس کا کوئی نام انہوں نے ایجاد نہیں کیا تھا، کوئی تصور ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اسی طرح سے انبیاء کرام کے کا جو علم ہے، جو وحی کا علم انبیاء کرام کے پاس آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جو کتاب اللہ میں آیا ہے، اس میں کثرت سے ایسے الفاظ استعمال ہوئے۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے کسی لفظ کا استعمال کر کے اور ایسی چیز کی خبر دی ہے جو اس وقت سمجھنا ممکن نہیں تھا، کسی ایسی اس سے مشابہت رکھنے والی چیز کی خبر دی تھی جس کا اس وقت سمجھنا ممکن نہیں تھا، اور وہ آج 1450 سال بعد سمجھی جا سکی، اور آج کل کی عورتوں کے لباس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہی دور ہے۔ اسی طرح سے قرآن و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر ایسے اور بہت الفاظ ہیں، بہت ساری خبریں ایسی ہیں جو آج کے دور میں ہمارے لیے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے مثال دے کر کے سمجھائی گئی ہے، جو چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے مشاہدے میں ہیں، ہمارے پاس جو الفاظ ہیں، انہی الفاظ میں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اب وہ آج کے بعد وہ وقت جب آئے گا وہ تب سمجھی جائیں گی، جو آج کی خبریں تھی وہ آج سمجھی جا سکی ہیں، اور جو آج کے بعد کی خبریں ہیں وہ آج کے بعد وہ وقت آئے گا تبھی سمجھی جائیں گی۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خبریں، جنت کے اندر کیا ہوگا، جہنم کیا ہوگا، جنت کی نہریں کیا ہوں گی، جنت کی حوریں کیا ہوں گی، بہت ساری چیزوں کی خبریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔
ان کو سمجھنا آج کے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، نہ کسی سائنسدان کے لیے ممکن ہے. وہ ابھی تک انسان کی نظروں میں نہیں آئی، انسان نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا. جب مشاہدہ ہوگا تبھی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ایک حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی دل پر ان کا خیال ہی گزرا ہے. حالانکہ ہمیں جنت کی چیزوں کا، جنت کی نعمتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتایا ہے کہ جنت کے اندر نہریں ہوں گی، جنت کے اندر ایسے پیالے ہوں گے، ایسے قالین ہوں گے، اور جنت میں حوریں ہوں گی. لیکن پھر بھی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی، کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا ہے. یعنی کہ وہ دیکھنے کے بعد ہی ہماری سمجھ میں آئیں گی. اس لیے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ انبیاء کرام کے پاس بہت زیادہ علم ہے، بہت وسیع علم ہے، اور سائنسدانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ علم. فذكر إنما